اس کلمے کی گواہی خود اللہ تعالیٰ اور فرشتے بھی دیتے ہیں۔ سبحان اللہ، اس آیت پہ آپ غور کیجئے گا، شہید اللہ انہ لا الہ الا ہو، اللہ خود گواہی دیتا ہے اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق، والملائکہ سب فرشتے بھی، واولو العلم اہل علم بھی، قائما بالقسط انصاف پہ کھڑے ہو کر، لا الہ الا ہو، اس کے سوا عبادت کی کوئی لائق نہیں، العزیز وہ سب پہ غالب ہے، الحکیم بہت حکمت والا ہے۔ وما ارسلنا من قبلك من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون، ہم نے جو بھی آپ سے پہلے پیغمبر بھیجے ان کی طرف یہی وحی کرتے رہے، لا الہ الا انا، میرے سوا عبادت کے کوئی لائق نہیں، فاعبدون، تم سب میری عبادت کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من مات وهو يعلم انہ لا الہ الا اللہ، جس کی موت اس حالت میں آئی کہ اسے علم تھا لا الہ الا اللہ، دخل الجنہ، وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ اللہ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم، بعد۔ لا الہ الا اللہ آج ہماری ملاقات کا عنوان ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ تمام انبیاء کی دعوت کا یہی عنوان رہا ہے۔ جناب آدم بھی یہی کہتے رہے، لا الہ الا اللہ۔ جناب نوح علیہ السلام کا بھی یہی پیغام تھا، اور 950 سال تک کہتے رہے، لا الہ الا اللہ۔ آپ دل میں ایک دفعہ پڑھ بھی لیا کریں ساتھ، آہستہ انفرادی طور پہ، لا الہ الا اللہ۔ اس کے پڑھنے میں بھی ایک سکون ہے، ایک راحت ہے، ایک گہرائی ہے، ایمان کی ایک تازگی ہے، اور دل کی نرمی اور رقت انسان کے اوپر طاری ہوتی ہے۔ جناب ابراہیم علیہ السلام کا جو حق و باطل کا معرکہ تھا، وہ بھی لا الہ الا اللہ ہی تھا، جس کے لیے انہوں نے اپنے والدین کو، اپنے وطن کو، رشتہ داروں کو، ہر ایک چیز کو خیر بات کہا، تو بنیادی وجہ نزاع اور پوائنٹ آف ڈسپیوٹ ہمیشہ سے یہی رہا، لا الہ الا اللہ۔ جناب ابراہیم علیہ السلام کے بعد جناب موسیٰ کا دور آتا ہے، تو فرعون کے ساتھ جو بنیادی مسئلہ تھا وہ لا الہ الا اللہ کا تھا۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام کو جس وجہ سے سولی کے پھندے پہ لٹکانے کی ناکام کوشش کی گئی، تو اس کی وجہ بھی لا الہ الا اللہ ہی تھا۔ اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام 13 سال تک مکی زندگی میں پتھر کھاتے رہے ہیں اور زخم سہتے رہے ہیں، تو آپ کی تبلیغ کا بھی بنیادی پوائنٹ لا الہ الا اللہ ہی تھا۔ یہاں ایک اور چیز بھی بہت زیادہ قابل غور ہے، اور اس حوالے سے بھی بہت زیادہ قابل توجہ ہے کہ انسانی تمدن میں، انسانی سوسائٹی میں، مختلف سویلائزیشنز میں اور مختلف قسم کے کلچرز میں پرابلمز، ایشوز اور سوسائٹی کے حوالے سے مشکلیں تو اور بھی رہی ہیں، اکنامیکل مسائل بھی رہے ہیں، سوشل ایشوز بھی رہے ہیں، ہر طرح کے المیے بھی رہے ہیں، اور انسان کو طرح طرح کے مسائل رہے ہیں۔ کیا جناب ابراہیم علیہ السلام کے دور میں ظلم و ستم کی کہانیاں رقم نہیں ہوتی تھی؟ کیا اللہ کے نبی علیہ السلام کے عہد مبارک میں بیٹیوں کو زندہ درگور نہیں کیا جاتا تھا؟ کیا راستے پر خطر نہیں تھے؟ کیا آپ علیہ السلام کے عہد مبارک میں وہ معاشی مسائل جن کا آج دنیا رونا رو رہی ہے، کیا یہ درپیش نہیں تھے؟ خود مکی زندگی میں صحابہ کرام علیہ رضی اللہ عنہم اجمعین کو کیا معاشی مشکلات کا سامنا نہیں تھا؟ سب کچھ تھا، لیکن انبیاء کی زندگی سے ہمیں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ کوئی بھی سماجی اصلاح، سوشل ریفارم، یا کوئی بھی آپ معاشرے کی اصلاح چاہتے ہیں، سماج کی اصلاح چاہتے ہیں، خاندان کی اصلاح چاہتے ہیں، تو اس وقت تک ممکن نہیں ہے جب تک اس کا آغاز لا الہ الا اللہ سے نہیں ہوتا ہے۔
اس کی مثال ایسے ہی ہے، اگر آپ لا الہ الا اللہ پہ محنت کیے بغیر ایک سماج کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں تو اس کی مثال ایسے ہی ہے جیسے ایک درخت ہے، اس کی جڑیں کھوکھلی ہو چکی ہیں، اور آپ کبھی ایک پتے کو ٹھیک کرتے ہیں تو دوسرا مرجھا جاتا ہے، دوسرے کو ٹھیک کرتے ہیں تو تیسرا گرنے لگتا ہے، اس کو ٹھیک کرتے ہیں تو چوتھی ٹہنی خشک ہونے لگتی ہے۔ کب تک آپ ایک ایک پتے کو ٹھیک کرتے رہیں گے؟ انبیاء کرام کا منہج، ان کا طرز زندگی، ان کا طرز دعوت، ان کا معاشی اصلاح کا، معاشرتی اصلاح کا، سماجی اصلاح کا پروگرام، وہ لا الہ الا اللہ سے اس کا آغاز ہوتا ہے۔ اسی کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا، أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً، اللہ تعالیٰ نے کلمہ طیبہ کی تم غور کرو کیسے مثال بیان کی ہے، كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ، ایک پاکیزہ درخت کی طرح جس کی جڑیں مضبوط اور مستحکم ہیں، وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ، اور اس کی شاخیں آسمان تک پھیلی ہوئی ہیں، تُؤْتِي أُكُلَهَا كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّهَا، ہر وقت اس کے اوپر پھل لگے رہتے ہیں۔ اصلاح کا آغاز لا الہ الا اللہ سے ہوتا ہے، اور جب اس کے اوپر پھل لگتے ہیں تو انسان دیکھتا ہے کہ پورے کا پورا مکی معاشرہ اور پھر مدنی معاشرہ اور پوری دنیا کے اندر چند سالوں کے اندر ایک ایسا تمدن، ایک ایسا سماج، ایک ایسی سوسائٹی، بلکہ ایک ایسی انٹرنیشنل کمیونٹی ڈیولپ ہو چکی ہوتی ہے جو سابقہ دنیا سے بالکل مختلف ہوتی ہے، اور اس کی بنیاد لا الہ الا اللہ پہ ہوتی ہے۔ اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ صرف یہی نہیں کہ یہ مسلمانوں کی ضرورت ہے، یہ دنیا کے ہر شخص اور ہر انسان کی ضرورت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جتنا بھی بڑا پروگرام ہے اس کے لیے ایک جامع، جیسے ایک سلوگن ہوتا ہے، یا جیسے ایک آپ کہہ لیجئے کسی بھی چیز کا آپ مونوگرام بناتے ہیں یا اس کا ایک موٹو تشکیل دیتے ہیں، تو اس کے پیچھے ایک بہت بڑے تھنک ٹینک بیٹھتے ہیں اور اپنے پورے کے پورے پروگرام کو وہ اس سلوگن کے ذریعے سے شو کر رہے ہوتے ہیں۔ تو انبیاء کرام نے پوری انسانی تاریخ میں جتنی محنتیں کی ہیں اور جتنی بھی انسانوں کی اصلاح کا کام کیا ہے، اس کے لیے جو ٹائٹل اللہ نے منتخب کیا ہے وہ ہے لا الہ الا اللہ۔ اس لیے اس کلمہ طیبہ کی احادیث میں بہت زیادہ فضیلتیں ہیں۔ پہلا پوائنٹ آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ بیان کیا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے تو جن و انس کو پیدا ہی اپنی عبادت کے لیے کیا ہے۔ تمام انبیاء کی بعثت کا بھی بنیادی مقصد یہی رہا، وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ، ہم نے جو بھی آپ سے پہلے پیغمبر بھیجے ان کی طرف یہی وحی کرتے رہے، لا الہ الا انا، میرے سوا عبادت کے کوئی لائق نہیں، فاعبدون، تم سب میری عبادت کرو۔ تیسرا پوائنٹ، اس کلمے کی گواہی خود اللہ تعالیٰ اور فرشتے بھی دیتے ہیں۔ سبحان اللہ، اس آیت پہ آپ غور کیجئے گا، شہید اللہ انہ لا الہ الا ہو، اللہ خود گواہی دیتا ہے اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق، والملائکہ، سب فرشتے بھی، واولو العلم، اہل علم بھی، قائما بالقسط، انصاف پہ کھڑے ہو کر، لا الہ الا ہو، اس کے سوا عبادت کے کوئی لائق نہیں، العزیز، وہ سب پہ غالب ہے، الحکیم، بہت حکمت والا ہے۔ یعنی خود اللہ تعالیٰ بھی کہتے ہیں لا الہ الا انا، میرے سوا عبادت کے کوئی لائق نہیں۔ آسمان کے سب فرشتے اور زمینوں کے سب فرشتے بھی کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، اور ایک ایک نبی نے بھی یہی دعوت دی، لا الہ الا اللہ۔ یہاں ایک سرسری بات عرض کرنا چاہوں گا اس آیت مبارکہ کے حوالے سے، دوبارہ اس میں ذرا غور کیجیے گا۔ اللہ نے گواہی دی اس کے سوا عبادت کے کوئی لائق نہیں، فرشتوں نے دی اور اہل علم نے دی۔ امام ابن قیم رحمہ اللہ نے اس آیت کی تشریح کے اندر لکھا ہے کہ جو قرآن اور سنت کا علم رکھنے والے لوگ ہیں، اگر ان کی فضیلت میں اس آیت کے علاوہ کوئی آیت نہ ہو تو یہ ایک آیت ہی کافی ہے کہ اللہ نے
انسانی تاریخ کا سب سے بڑا مقدمہ، توحید کا مقدمہ، لا الہ الا اللہ کا مقدمہ، اس کے اوپر اپنے آپ کو گواہ کھڑا کیا، اپنے بعد فرشتوں کو کیا، اور فرشتوں کے بعد اللہ نے کہا کہ اہل علم یہ گواہی دیتے ہیں۔ اور آج کے دور میں خصوصاً یہ جو فاصلے ہیں علماء اور پبلک کے درمیان، یہ بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ شاید اس میں لینگویج کا بیریئر بھی ہے اور بھی کچھ مسائل ہیں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ خصوصاً آج کی جو مجلس ہے اس میں ایسا کوئی بیریئر نہیں ہونا چاہیے۔ آپ کوئی بھی کویسچن کرنا چاہتے ہیں، ڈسکشن کرنا چاہتے ہیں، ورکشاپ کا مطلب یہ ہے کہ صرف میں نہ بولتا جاؤں، بلکہ درمیان میں آپ بھی کنٹریبیوٹ کریں، کوئی چیز آپ ایڈ آن کرنا چاہیں کریں، کوئی کویسچن کرنا چاہتے ہیں وہ بھی آپ کریں، انشاءاللہ تعالی جتنا تھوڑا بہت اللہ نے علم دیا ہے ہم آپ کے لیے حاضر خدمت ہیں۔ چوتھا پوائنٹ، روزانہ 5 اوقات میں اسی کلمے کا اذان میں اعلان کیا جاتا ہے۔ انسان اپنے اپنے کاروبار میں، آفس میں، دفتر میں مصروف ہوتا ہے اور مسجد سے آواز آتی ہے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ انسانوں کو ایک ریمائنڈر دیا جاتا ہے کہ جس کائنات کے اندر تم اپنا بزنس کر رہے ہو، یا دفتر چلا رہے ہو، یا زراعت کر رہے ہو، یا جو بھی کام کر رہے ہو، یہ یاد رکھنا کہ یہ اللہ کی کائنات ہے، اور اللہ اس کائنات کی سب سے بڑی حقیقت ہے اور وہ سب سے بڑا بھی ہے۔ پھر بار بار کہا جاتا ہے اذان کے اندر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ آخر میں پھر اذان کا اختتام اسی کلمے پہ ہوتا ہے، لا الہ الا اللہ۔ 5واں پوائنٹ دیکھیے، یہ افضل الذکر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، افضل الذکر لا الہ الا اللہ، سب سے افضل ذکر لا الہ الا اللہ ہے۔ آپ کی توجہ چاہیے مجھے، میدان عرفات میں جب لاکھوں حجاج جمع ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ دنوں میں سے یوم عرفہ وہ واحد دن ہے جس میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے قریب ترین اپنی شان کے مطابق جلوہ افروز ہوتے ہیں، تو میدان عرفات میں حجاج کرام کے لیے جو سب سے افضل وظیفہ ہے وہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ۔ یعنی حج میں بھی جگہ جگہ اس وظیفے کو، لا الہ الا اللہ کو اللہ رب العزت نے رکھا ہوا ہے۔ یہ افضل الذکر ہے۔ جتنے بھی انبیاء نے وظائف کیے ہیں اور امتوں کو بتائے ہیں، ان میں سب سے افضل کوئی ورد اور وظیفہ اور ذکر ہے تو وہ لا الہ الا اللہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، افضل ما قلت انا والنبیون من قبلی لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، کہ سب سے افضل جو میں نے اور نبیوں نے جو کچھ کہا ہے اس میں سب سے افضل یہ کلمات ہیں، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ 6واں پوائنٹ دیکھیے، یہ جامع ترمذی کی حدیث نمبر 2639، اس کو حدیث بطاقہ کہا جاتا ہے۔ بطاقہ کارڈ کو کہتے ہیں، چھوٹے سا کارڈ یا چھوٹی سی پرچی، اس کو عربی زبان میں بطاقہ کہا جاتا ہے۔ یہ جو ہمارا آئی ڈی کارڈ ہے اس کو بطاقۃ الہویہ کہا جاتا ہے، آئی ڈی کارڈ ہمارا۔ تو اس کو علماء کے ہاں، اہل علم کے ہاں حدیث بطاقہ کہا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن یجاء بالرجل یوم القیامہ، ایک آدمی کو اللہ کی عدالت میں لایا جائے گا، ینشر لہ 99 سجلا، 99 گناہوں کے رجسٹر اس کے سامنے پھیلا کے رکھ دیے جائیں گے، کل سجل منہا، ہر ایک رجسٹر اتنا طویل و عریض ہوگا کہ جہاں جہاں تک اس کی نگاہ پہنچتی ہے وہاں تک اس کی سیاہیاں لکھی ہوئی ہوگی۔ اور بعض کتب میں یہ وضاحت آئی کہ وہ جب اتنے گناہ دیکھے گا تو خود ہی جہنم کی طرف چلنا شروع کر دے۔ اللہ تعالیٰ اس سے کہیں گے کہ احضر وزنک، تیرے اعمال کا بھی وزن باقی ہے، دیکھو تو صحیح وزن کیا ہوتا ہے۔
تو وہ کہے گا ما هذه البطاقة بتلك السجلات، اے مولا یہ چھوٹا سا کارڈ، چھوٹی سی پرچی اور اتنے 99 گناہوں کے رجسٹر، ان کا آپس میں کیا وزن ہونا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے احضر وزنک، نہیں اپنا وزن دیکھو تو صحیح۔ تو جب اللہ تعالیٰ وزن فرمائیں گے تو ایک چھوٹی سی پرچی کو ایک طرف رکھا جائے گا اور 99 گناہوں کے رجسٹر دوسرے ترازو کے پلڑے میں رکھے جائیں گے۔ فطاشت البطاقہ بتلک السجلات، یہ الفاظ ہیں حدیث کے کہ اس پرچی کا اتنا وزن ہوگا کہ اس پرچی کی وجہ سے گناہوں کے 99 رجسٹر یوں اوپر ہی اٹھ جائیں گے اور وہ نیچے وزنی ہو جائے گا۔ وہ پرچی ہوگی جس پہ لکھا ہوگا لا الہ الا اللہ۔ 7واں پوائنٹ دیکھیں، انبیاء کرام علیہم الصلوات والتسلیمات، ان سب کو اپنی زندگی میں بھی اور مرتے ہوئے بھی لا الہ الا اللہ کی فکر ہوتی تھی۔ صحیحہ میں ہے، امام البانی نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا کہ جناب نوح علیہ السلام نے وفات کے وقت اپنے بیٹے سے کہا، بیٹا میں تجھے 2 باتوں کا خصوصی طور پہ حکم دیتا ہوں، ایک ہے لا الہ الا اللہ، پھر انہوں نے مزید یہ بھی کہا کہ اگر 7 آسمان اور 7 زمینیں ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیے جائیں، لا الہ الا اللہ کو ایک طرف رکھا جائے تو لا الہ الا اللہ کا وزن 14 طبق سے بھی بھاری ہو جائے گا۔ اور یہ تو قرآن مجید کے اندر موجود ہے، ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، کیا تم اس وقت موجود تھے جب یعقوب کو موت کا وقت درپیش تھا؟ تو انہوں نے اپنے بیٹوں کو جمع کر کے یہی کہا تھا کہ میرے مرنے کے بعد عبادت کس کی کرو گے؟ تو انبیاء کی زندگیوں کی محنت کا مرکز بھی لا الہ الا اللہ ہوتا اور ان کی وفات کے وقت بھی لا الہ الا اللہ ہی ان کی فکر پہ سوار ہوتا تھا۔ 8واں پوائنٹ، یہ کلمہ عرش الہی تک پہنچتا ہے۔ سبحان اللہ، جس طرح ہماری ایک پوری دنیا ہے اور شاید آج ان چیزوں کو سمجھنا بعض حوالوں سے ہمارے لیے آسان ہو گیا ہے، ایک پوری سافٹ ویئر کی دنیا اور کمپیوٹر کی دنیا اور آئی ٹی کی دنیا، احادیث میں غور کرنے سے محسوس ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں جو نوامیس ہیں اور جو لاز ہیں اسلامی حوالے سے وہ بالکل مختلف ہیں۔ ایک ایک بول کا اپنا اپنا ایک وزن ہے جو اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا وزن کیا جاتا ہے۔ ہمارے ایک ایک عمل کی خاص شکل ہے اس خاص دنیا میں جو اللہ رب العزت نے رکھی ہوئی ہے، اور ہمارے ہر بول کے اندر بھی ایک خاص پوٹینسی اور خاص قسم کی طاقت ہے جو اللہ رب العزت نے رکھی ہوئی ہے۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کلمتان حبیبتان الی الرحمن، 2 بول اللہ کو پیارے لگتے ہیں، خفیفتان علی اللسان، بولنے میں ہلکے پھلکے ہیں، ثقیلتان فی المیزان، وزن ان کا بہت زیادہ ہے، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ تو لا الہ الا اللہ کے بارے میں آپ علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں ما من عبد، جب بھی کوئی بندہ خلوص دل سے کہتا ہے لا الہ الا اللہ اور کبائر سے بچتا رہتا ہے تو اس کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں حتیٰ کہ یہ کلمہ اللہ کے عرش تک پہنچ جاتا ہے۔ بعض روایات میں یہ بھی اضافہ ہے کہ یہ کلمات تسبیح، تہلیل، تحمید، یہ کلمات ایسے ہیں کہ لہن دوی تحت العرش، عرش کے نیچے جو اللہ نے خاص قندیلیں رکھی ہیں ان کے ساتھ یہ لٹک جاتے ہیں اور جھوم جھوم کے کہہ رہے ہوتے ہیں اللہ تیرے بندے نے تجھے یاد کیا ہے۔ تو لا الہ الا اللہ ایسا کلمہ ہے جو عرش الہی تک پہنچتا ہے۔ 9ویں چیز، پوائنٹ نمبر 9 ہے، اس کلمے کی برکت سے دوزخ حرام ہو جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحیح بخاری میں ارشاد فرماتے ہیں کہ حرم اللہ علی النار، اللہ رب العزت نے دوزخ پہ حرام کر دیا اس شخص کو جس نے لا الہ الا اللہ کہا اور ساتھ آپ نے شرط لگا دی ابتغاء وجہ اللہ، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے اور اللہ تعالیٰ ہی کی رضا کے لیے۔ 10 نمبر پوائنٹ ہے
اعمال میں کمزوری کے باوجود جنت میں داخلہ۔ یہ تفصیلی حدیث ہے، اس کا آخری حصہ صرف میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے بھی یہ گواہی دی اللہ کے سوا عبادت کے کوئی لائق نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں، عیسیٰ بھی اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں، اور ایسے ہی جیسے آدم کو اللہ نے بغیر ماں باپ کے پیدا کیا، جناب عیسیٰ کو کلمہ کن کہہ کے پیدا کیا۔ جس کا یہ ایمان اور عقیدہ ہوتا ہے، اور یہ عقیدہ ہوتا ہے کہ جنت بھی حقیقت ہے اور جہنم بھی ایک حقیقت ہے، ادخلہ اللہ الجنہ علی ما کان من العمل، اس کے اعمال جیسے بھی ہوں اللہ تعالیٰ اس کو آخر کار جنت میں داخل فرما دیتے ہیں۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 343511۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت بیان کرتے ہیں کہ میں نے ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، من اسعد الناس بشفاعتک یوم القیامہ، قیامت کے دن سب سے زیادہ آپ کی شفاعت کا حقدار کون ہوگا؟ نبی علیہ السلام نے خاص حوصلہ افزائی کی کہ ابو ہریرہ میں جانتا تھا کہ آپ سے پہلے یہ سوال کوئی نہیں پوچھے گا، من حرصک علی الحدیث، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ آپ کو میری حدیثیں یاد کرنے کا بہت شوق ہوتا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا، اسعد الناس بشفاعتی من قال لا الہ الا اللہ، میری شفاعت کا سب سے زیادہ حقدار وہ شخص ہوگا جس نے لا الہ الا اللہ کہا ہوگا۔ آپ نے یہاں بھی ساتھ شرط لگا دی، خالصا من قلبہ او صادقا من قلبہ، دل کے خلوص کے ساتھ اور دل کی سچائی کے ساتھ۔ پوائنٹ نمبر 12 ہے، دنیا آخرت میں کامیابی اسی کلمے کے ساتھ وابستہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنی دعوت کا آغاز کیا تو یہی آپ فرماتے تھے، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لوگو لا الہ الا اللہ کہہ دو تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ 13 نمبر پوائنٹ بہت ہی اہم ہے اور اس پہ خصوصی آپ غور کیجیے گا، مضبوط ترین سہارا یہی کلمہ ہے، فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لها، جو طاغوت کا یعنی اللہ کے سوا عبادت کیے جانے والی ہر چیز کا انکار کر دے اور صرف اللہ پہ کامل ایمان رکھے، فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، تو اسی نے مضبوط سہارے کو تھاما ہے، لا انفصام لها، یہ سہارا کبھی ٹوٹنے والا نہیں ہے۔ اس آیت مبارکہ سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ لا الہ الا اللہ سب سے مضبوط سہارا ہے۔ سہارا وہ ہوتا ہے جو انسان کو سب سے مشکل وقت کے اندر کام دے۔ دنیا میں ہمارے جتنے بھی سہارے ہیں بالآخر وہ بے وفائی کر جاتے ہیں یا ہم ان کو چھوڑ کے چلے جاتے ہیں۔ والدین کا بہت بڑا انسان کو سہارا ہوتا ہے، لیکن وہ ہمیشہ سر پہ سلامت نہیں رہتے ہیں۔ انسان تھک ہار کے چور ہو کے گھر آتا ہے تو اس کو بڑا حوصلہ ملتا ہے کہ میں اپنے گھر میں ہوں، لیکن انسان اپنے گھر میں ہمیشہ نہیں رہتا ہے۔ سب سے کمزور ترین انسان کا مرحلہ وہ ہوتا ہے جب وہ دنیا سے رخصت ہو رہا ہوتا ہے، تو اس وقت انسان کی کمزوری دیکھنے والی ہوتی ہے۔ ایک عزیز کے لیے کل رات میں ہسپتال میں تھا اور رات 3 بجے تک ہاسپٹل میں تھے، اور حیرانی ہوتی ہے دیکھ کے کہ انسان کتنا کمزور ہے۔ تھوڑی سی تکلیف، ایک سیکنڈ کے کچھ حصے کے لیے بھی ہارٹ کا کوئی تھوڑا سا پرابلم ہو جائے تو انسان کہاں سے کہاں پہنچ جاتا ہے۔ تو مرتے ہوئے تو انسان کی بے بسی کا آخری مرحلہ ہوگا، اس سے زیادہ بے بسی کا کوئی عالم نہیں۔ حضرت مولانا معین الدین لکھوی رحمہ اللہ رب کریم کے پاس جا رہے اور ان کے 2 ڈاکٹر دل میں ہمارے ضلع اوکاڑا میں بڑے معروف ہیں، یوں سامنے کھڑے تھے، تو انہوں نے آخری جو بولے، کہا عظیم الدین زعیم الدین، انسان کتنا بے بس ہے، انسان کتنا کمزور ہے۔
تو سب سے زیادہ کمزوری اور محتاجی کے وقت انسان کے پاس اگر سب سے بڑا کوئی سہارا ہوگا تو وہ لا الہ الا اللہ کا ہوگا۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 14 نمبر پوائنٹ، من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس کو دنیا سے جاتے ہوئے لا الہ الا اللہ نصیب ہو جائے وہ جنت میں داخل ہو جاتا ہے۔ یہاں پہ عموماً ایک واقعہ مجھے بار بار یاد آ جاتا ہے، جسے امام ابن ابی حاتم رحمہ اللہ نے اپنی ایک عظیم کتاب ہے ان کی اسماء الرجال پہ الجرح والتعدیل، اس کتاب کے اندر لکھا ہے۔ ان کے شیخ کے شیخ امام ابو زرع رازی رحمہ اللہ موت و حیات کی کشمکش میں تھے، شاگرد ان کے پاس بیٹھے ہوئے تھے اور وہ اس فکر کے اندر تھے کہ ہم استاد محترم کو کیسے تلقین کریں لا الہ الا اللہ کی۔ تو کہنے لگے ہم اس حدیث کو ریپیٹ کرتے ہیں جس میں یہ والی فضیلت آئی ہے، من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ۔ تو ان میں سے ایک ان کے شاگرد نے سند پڑھنا شروع کر دی، وہ چین آف نیریٹرز جو راوی شروع میں آ رہے ہوتے ہیں، اسے امام بخاری کہتے ہیں مجھے میرے شیخ نے بتایا، وہ کہتے ہیں مجھے میرے استاد نے بتایا، مجھے میرے استاد نے بتایا، اس کو ہم سند کہتے ہیں۔ تو وہ پڑھنے لگے مجھے میرے استاد نے بتایا، مجھے میرے استاد نے بتایا، مجھے میرے استاد نے بتایا، درمیان میں رک گئے۔ امام ابو زرع رحمہ اللہ کہنے لگے تم سند مکمل نہیں کر پا رہے ہو، میں تمہیں سند مکمل کر کے بتاتا ہوں۔ اور یوں سیدھے ہو کے بیٹھ گئے اور کہنے لگے مجھے میرے شیخ نے بتایا، ان کو ان کے شیخ نے بتایا، ان کو ابو صالح نے بتایا، ابو صالح کو ان کے شیخ نے بتایا، ان کو حضرت معاذ بن جبل نے یہ بات بتائی۔ حضرت معاذ بن جبل کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی علیہ السلام سے سنا من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ، جس کا آخری بول لا الہ الا اللہ ہوگا۔ یہاں پہنچے تھے اور روح جسم سے پرواز کر گئی، داخل الجنہ، وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ 15 نمبر پوائنٹ، یہ بہت اہم ہے۔ یہاں پہ ایک چیز میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ بعض دفعہ ایک بہت بڑا اس وقت جو ایک گیپ ہے یا ایک فاصلہ ہے، اس کے پیچھے ایک بہت بڑا فیکٹر یہ بھی ہے کہ لوگ پریشان ہیں کہ فلاں سیٹنگ، فلاں مجلس، اس کا پتہ نہیں مقصد کیا ہے، اس کے بعد کیا ہوگا، یہ کیا ہوگا، وہ کیا ہوگا۔ لا الہ الا اللہ کے موضوع کے اوپر بعض دفعہ بعض لوگوں نے اس کلمہ طیبہ کے حوالے سے اور اس کی حقیقت کے حوالے سے کچھ ایسا ماحول بھی بنایا کہ انسان کو ڈر لگتا ہے کہ شاید لا الہ الا اللہ کی تفصیل کے بعد کیا تفصیلات ہوں گی اور کیا مسائل ہوں گے۔ حقیقت یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ ایک ایسا عظیم کلمہ ہے کہ جو اس کی حقیقت، اس کی اہمیت، اس کی عظمت کو سمجھ لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو فتنہ تکفیر سے بچا لیتا ہے۔ اور فتنہ تکفیر یہ ہے کہ انسان کا یہ ذہن ہو جائے کہ بس میں نے لا الہ الا اللہ پڑھا ہے اور دنیا میں باقی سارے ہی کافر ہیں۔ یہ سوچ انتہائی خطرناک ہوتی ہے، اور یہ حدیث اس سوچ کو ختم کر دیتی ہے۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا الہ الا اللہ، مجھے جہاد کا حکم ہے جب تک لوگ لا الہ الا اللہ نہیں کہہ لیتے۔ پھر آپ یہ کہتے ہیں کہ جب وہ یہ کہہ لیں گے عصموا منی دماءهم واموالهم، تو جتنے بھی لوگ لا الہ الا اللہ پڑھ لیں گے ان کے مال اور ان کی جانیں محفوظ ہو جائیں گی۔ وحسابهم علی اللہ، انہوں نے دل سے پڑھا ہے کہ نہیں، اللہ کے ہاں قبول ہے کہ نہیں، اس کا فیصلہ ہم نہیں کریں گے، اس کا حساب اللہ کرے گا۔ یہ حساب اللہ کے ذمہ ہے۔ اس کو زیادہ کلیئر کرنے والا اگلا پوائنٹ ہے جی، جو 16 نمبر پہ ہے، یہ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 96 ہے۔ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے مجھے اور میرے ساتھ ایک اور صحابی کو ایک جنگی کمپین کے اوپر روانہ کیا، ایک جہادی کمپین پہ روانہ کیا،
تو جب ہم جو ہے نا ایک قبیلہ تھا بڑا باغی اور سرکش تھا، تو ان کے خلاف جہاد ہو رہا تھا، اور ایک شخص ان میں سے مسلمانوں کی گردن پہ گردن اڑائے جا رہا تھا اور لاشیں گرا رہا تھا۔ تو انہوں نے دیکھا کہ یہ شخص بڑا جنگجو ہے اور کتنے ہی مسلمانوں کی اس نے شہید کر دیا ہے، تو انہوں نے ظاہر ہے جنگ کے ماہر تھے، بڑے خاص طریقے کے ساتھ اس کو اپنی گرفت میں لے لیا اور یوں تلوار کو سونتا، اور بالکل جب وہ گرفت میں آ گیا 100% کنٹرول میں، بس تلوار چلنے والی ہے، تو اس نے کہہ دیا لا الہ الا اللہ۔ اب اس منظر کو ہمیشہ ذہن میں رکھیے گا، میدان جنگ ہے، وہ کافر ہے، مسلمانوں کا قاتل ہے، اور سینکڑوں پتہ نہیں کتنے ہی مسلمانوں کو، اللہ کے پیغمبر کے صحابہ کو شہید کر چکا ہے۔ اب وہ کنٹرول میں آیا ہے، اور جیسے گرفت میں آتا ہے تو کہہ دیتا ہے لا الہ الا اللہ۔ تو راوی کہتے ہیں کہ میرے ساتھ والا ساتھی تو رک گیا کہ اس نے لا الہ الا اللہ پڑھ دیا، اور میں نے اس کی گردن پہ تلوار چلا دی اور وہ مر گیا۔ نبی علیہ السلام کی عدالت میں یہ مقدمہ پہنچا، تو یہاں یہ الفاظ قابل غور ہیں کہ آپ نے کہا اقتلتہ بعدما قال لا الہ الا اللہ، اس نے لا الہ الا اللہ پڑھا اور پھر بھی تو نے اس کو مار ڈالا؟ تو یہ صحابی کہنے لگے انما قالها خوفا، اے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے تو تلوار کے ڈر سے پڑھا تھا، مسلمانوں کو یوں مارے جا رہا تھا، اور جب میری گرفت میں آیا تو تلوار کے کنٹرول میں آ گیا، تو اس نے ڈر کے مارے لا الہ الا اللہ پڑھ دیا۔ اب کانٹیکسٹ ان کی تائید کر رہا ہے، ماحول یہ بتا رہا ہے، لیکن نبی علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں اشققت قلبہ، کیا تو نے اس کے دل کو چیر کے دیکھا تھا کہ اس نے ڈر کے مارے پڑھا ہے؟ پھر آپ کہتے رہے اقتلتہ بعدما قال لا الہ الا اللہ، اس نے لا الہ الا اللہ پڑھ دیا اور پھر بھی تو نے اس کو مار ڈالا، اس نے لا الہ الا اللہ پڑھا اور پھر بھی تو نے اسے مار ڈالا، اس نے لا الہ الا اللہ پڑھا اور پھر بھی تو نے اس کو مار ڈالا، اس نے لا الہ الا اللہ پڑھا اور پھر بھی تو نے اس کو مار ڈالا، حتیٰ کہ آپ نے یہ بھی الفاظ کہے ماذا تفعل بلا الہ الا اللہ اذا جاءت یوم القیامہ، قیامت کے دن جب وہ لا الہ الا اللہ کو لے کے آئے گا تو اللہ کی عدالت میں تو لا الہ الا اللہ کا سامنا کس منہ سے کرے گا؟ یہ صحابی کہتے ہیں حتی تمنیت، حتیٰ کہ آپ نے اتنی بار یہ کلمہ کہا میرے دل کے اندر یہ خواہش پیدا ہوئی کاش میں اسی دن مسلمان ہوا ہوتا، اس سے پہلے نہ میں نے کلمہ پڑھا ہوتا اور نہ میرے ہاتھوں سے ایک کلمہ پڑھنے والے کا خون بہا ہوتا۔ یہاں پہ ایک اصول ذہن میں رکھیے گا، مختلف قسم کی دنیا کے اندر تحریکیں، مختلف تنظیمیں، مختلف موومنٹس، انقلاب کے نام سے یا کسی بھی نام سے، اگر وہ مسلمانوں کو آپس میں لڑا رہی ہیں اور مسلمانوں کے بارے میں ہی قاتل بھی مسلمان ہے اور مقتول بھی مسلمان ہے، شہید بھی مسلمان ہے اور غازی بھی مسلمان ہے، تلوار اٹھانے والا بھی مسلمان ہے تو مرنے والا بھی مسلمان ہے، تو آپ آنکھیں بند کر کے کہہ دیں کہ یہ شرعی جہاد نہیں ہو رہا، یہ فتنے کی لڑائی ہو رہی ہے۔ اگر دونوں طرف کلمہ پڑھنے والے ہیں تو وہ فتنہ ہے، اس کو یہ رنگ نہیں دیا جا سکتا، چاہے اس کے اوپر جو چاہے ملمہ سازی کر دی جائے۔ تو لا الہ الا اللہ کی گہرائی سے انسان کو ایک شعور ملتا ہے اور وہ بہت سارے فتنوں سے بھی اپنے آپ کو محفوظ کر لیتا ہے۔ اور یہ حدیث ہمیشہ ذہن میں رکھیں کہ آپ نے دو ٹوک کہہ دیا ماذا تفعل بلا الہ الا اللہ اذا جاءت یوم القیامہ، قیامت کے دن جب وہ لا الہ الا اللہ لے کے آئے گا تو اللہ کے سامنے کیا جواب دے گا۔ 17واں پوائنٹ، خصوصاً ہم فتنوں کے دور میں، اور جس قدر فتنے بڑھتے چلے جائیں
اسی قدر ہمیں عقیدے کی اصلاح کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے، اور لا الہ الا اللہ کے ساتھ وابستہ ہونے اور جڑے رہنے کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 2920 ہے، اور ساتھ ہی دوسرا نمبر بھی لکھا ہوا ہے۔ بعض دفعہ مختلف سیریز کے حوالے سے مختلف نمبرنگ ہوتی ہے، چیپٹر وائز اور نمبرنگ ہوتی ہے، ٹاپک وائز اور نمبر ہوتی ہے، اور نمبرنگ کا اس حوالے سے فرق شو کیا ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک میری امت کے لوگ ایک ایسے شہر کو فتح نہیں کر لیں گے جس کا کچھ حصہ خشکی میں ہے اور کچھ حصہ تری میں ہے، دریا میں ہے۔ شارحین حدیث نے لکھا کہ اس سے مراد قسطنطنیہ ہے، یعنی ترکی کا شہر ہے، پہلے بھی فتح ہو چکا ہے، اور بہت ممکن ہے اس حدیث کی روشنی میں کہ قیامت سے پہلے دوبارہ کفار کا اس کے اوپر قبضہ ہو اور دوبارہ پھر مسلمانوں کو فتح کرنا پڑے۔ تو مسلمان فتح کریں گے، اور اس دور میں کس طریقے سے فتح کریں گے یہ بہت قابل غور ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں ہتھیار ان کے پاس نہیں ہوگا، وہ تیر نہیں چلائیں گے، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھیں گے تو اس شہر کی ایک سائڈ گر جائے گی، پھر وہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھیں گے تو شہر کا دوسرا کنارہ بھی گر جائے گا، پھر وہ تیسری بار لا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھیں گے تو ان کے لیے راستہ کھل جائے گا اور وہ شہر میں داخل ہو جائیں گے اور غنیمت حاصل کر رہے ہوں گے کہ اسی دوران اعلان کرنے والا اعلان کر دے گا کہ دجال ظاہر ہو چکا ہے۔ واللہ اعلم، اس حدیث میں بھی غور کرنے سے اور دجال کی آمد کے وقت جناب عیسیٰ علیہ السلام جیسے ان کا مقابلہ کریں گے اس میں بھی غور کرنے سے میں جس نتیجے پہ پہنچا ہوں، میں بھی آپ اس سے اتفاق نہ کریں لیکن مجھے یہی محسوس ہوتا ہے کہ قیامت کے قریب مسلمان کی ساری طاقت اس کی روحانیت میں ہوگی، اس کے ایمان میں ہوگی، اس کے عقیدے میں ہوگی، ذکر میں ہوگی، لا الہ الا اللہ کے اندر ہوگی۔